هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو نقشہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہیں، قوم نیچے بیٹھی ہے، اور فرمایا کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، میں چونکہ اوپر کھڑا ہوں اس لیے مجھے نظر آ رہا ہے، تم نیچے ہو اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو تمہیں جو کچھ میں دیکھ کر بتاؤں کہ پیچھے یہ لشکر ہے، میری بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے اب تک آپ کو صادق اور امین پایا ہے، کبھی آپ کی زبان سے غلط بیانی نہیں سنی، اس لیے آپ جو کچھ بتائیں گے ہم اس کو سچا مانیں گے۔ گویا نبوت کی پوری حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے سے سمجھا دی کہ نبی کا کام کیا ہوگا، امت کا کام کیا ہوگا۔ نبی کا کام یہ ہے کہ امت کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمائیں جو چیزیں امت کو کسی طریقے سے بھی اپنے علم میں نہیں آ سکتی۔ امت کو، انسانیت کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نبی وہ چیزیں بتائیں گے جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو اللہ نے کان دیے ہیں، نبی وہ چیزیں بتائے گا جو انسان اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا۔ انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے، نبی وہ باتیں بتائیں گے جو انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا۔ انسان کے دائرہ علم سے باہر ہیں جو چیزیں، اللہ نبی اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ باتیں آ کر قوم کو بتائیں، اور پھر قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی سچی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے ان باتوں کو سچ مانیں۔ بس یہ ہے نبوت کی حقیقت اور ایمان کی حقیقت۔ اب اگر وہ قوم اڑ کے بیٹھ جائے کہ نبی کی بات تب مانیں گے جب ہمیں آنکھ سے دکھاؤ، کان سے سناؤ، عقل سے سمجھاؤ، تو پھر وہ نبی کی زبان پر اعتماد نہ ہوا، پھر وہ اپنی عقل پر اعتماد ہوا ہے، اپنی آنکھ پر اعتماد ہے، اپنے کان پر اعتماد ہے۔ لیکن ایمان اس کو نہیں کہتے۔ ایمان کہتے ہیں کہ کان میں بات سنائی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس وہ حق ہے۔ اور یہ بات اس لیے پہلے سے ہی سمجھا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایک قبر کا جہان ہے، کئی صدیوں پر مشتمل اور محیط ہے۔ پھر قبر کا جہان ختم ہوگا تو آخرت کا جہان شروع ہوگا، اور وہ ایسا جہان ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، شروع تو ہے، اس کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ اس قبر کے جہان میں کیا ہوگا اور پھر آخرت کے جہان میں کیا ہوگا، یہ وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دکھانے اور اللہ کے بتانے سے دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ تم نہیں دیکھ رہے، تم نہیں جان رہے، اس لیے قبر اور حشر کے بارے میں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا دیں اس کو سچ ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو خبردار فرمایا کہ انسانو
تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو، اور مرنے سے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو قبر کا جہان ہے گویا یہ پہلا مرلہ ہے آخرت کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان جاتے تھے، قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو خوب روتے تھے۔ کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت آپ جنت اور دوزخ کے تذکروں پر نہیں روتے، قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ قبر کا ڈر آخرت کے ڈر سے زیادہ ہے؟ فرمایا قبر یہ جنت یا دوزخ کا پہلا گھر ہے، اس سے جو نجات پا گیا اس کے لیے آگے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، اس لیے مجھے قبر پر آ کر خوف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اونچی شان کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے 3-4 بڑے انعام عطا فرمائے۔ ایک بڑا انعام یہ عطا فرمایا کہ مجھے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسے نہیں آتے، نماز پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ فرمایا دوسرا اللہ نے یہ انعام مجھے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زبان مجھے وحی، ہر بات مجھے وحی معلوم ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر مجھے شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا اللہ نے مجھے انعام دیا کہ جب کسی کی قبر پر جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کی قبر نہیں ہے، یہ میری قبر ہے، اس کے اندر یہ نہیں لیٹا ہوا، میں لیٹا ہوا ہوں، اور میرے اوپر مجھے اپنی قبر کا سارا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ یہ اللہ نے مجھے انعام دیا ہے کہ گویا قبرستان جانے کا جو حکم ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قبرستان جاؤ اور اپنی قبر کو سوچو اور اپنی قبر کو یاد کرو کہ اس مردے کی جگہ ایک دن میں نے بھی اسی طرح قبر میں سویا ہوا ہونا ہے، اور وہ کتنا خطرناک ہے وہ مرلہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کتنا فکر مند ہیں، اور موت کتنی مشکل چیز ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں کے مالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بتا دیا، پورے میدان معاشر میں پوری انسانیت سفارش کروانے کے لیے آپ کے دروازے پر آئے گی، پھر حوض کوثر آپ تقسیم فرمائیں گے، جنت کا افتتاح آپ فرمائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اور ساری بشارتوں کے باوجود اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نبی سے پوچھتے ہیں آخری وقت میں کہ جو زندگی ہم نے لکھی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن آپ کے لیے مجبوری نہیں ہے، اگر آپ مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو جتنا دن رہنا چاہیں اتنا دن ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کو یہ چیز اختیار نہیں ملتا، نبی کو اللہ یہ اختیار دیتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں انگلی اوپر فرماتے تھے اور یہ زبان سے جملہ فرماتے تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ میں سمجھ گئی کہ آج وہ اختیار ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، رہنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں؟ تو جواب میں فرما رہے ہیں یا اللہ میں آنا چاہتا ہوں، میں رہنا نہیں چاہتا، اس لیے رفیق اعلیٰ کے جملے بول رہے ہیں۔ تو ان ساری بشارتوں کے باوجود ایک جملہ فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے غوطے میں میرا تعاون کرنا، کہ موت کے غوطے سے جب میں گزروں تو یا اللہ میری مدد فرمانا، اس کو میرے لیے آسان فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں ہے موت کی، امت کو احساس دلانے کے لیے کہ موت کا غوطہ بڑا سخت غوطہ ہے، اس غوطے سے تم نے گزرنا ہے، چھلانگ لگانی ہے اس سمندر میں، اور یہ بہت گہرا سمندر ہے، اس لیے ہوش و حواس کے ساتھ دیکھ کر سوچ سمجھ کر آنا، اور اس سے چھلانگ لگانے سے کوئی آدمی بچنے والا نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور بڑی مشقتوں اور تکلیفوں سے اس خاندان نے ایمان قبول کیا اور بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرا۔ ام سلمہ بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، 4 یتیم بچے تھے ان کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زوجیت میں لیا ان کو،
تاکہ ان بچوں کی کفالت ہو جائے۔ تو ابو سلمہ کو بدر کی لڑائی میں تیر لگا، اور تیر زخم معمولی تھا لیکن زہر آلود تیر تھا، وہ کینسر بن گیا، آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، مرض بڑھتا رہا۔ کئی ماہ کے بعد وہ تکلیف حساس ہو گئی۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آج ابو سلمہ کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر موت کی کیفیت طاری تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، اور آج ابو سلمہ کا روح پرواز کر رہی۔ کتنی خوش نصیب موت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر گود میں لے کر بیٹھے ہیں۔ آج ایک سوال فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، اور قرآن نے اس کا جواب بھی ذکر کیا ہے، اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، پیچھے والے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کرواتے ہیں، تو یہ آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں۔ فرمایا تمہارے اندر روح ہے، کبھی اپنی روح کو دیکھا ہے؟ انسان نے آج تک اپنی روح نہیں دیکھی۔ ڈاکٹری بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا اعلیٰ نہیں ایجاد ہوا کہ انسان خود اپنی روح کو دیکھ سکے کہ میرے اندر جو روح ہے اور جو روح مجھے چلا پھرا رہی ہے، کم از کم میں اس کا دیداری کر لوں۔ وہ اپنی روح کو دیکھ نہیں رہا، لیکن ایک دن آئے گا کہ انسان اپنی روح کو دیکھے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ موت کا دن ہوگا، جب روح انسان کے اندر سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب وہ روح تمہاری حلقوم میں، گلے میں پھنسی ہوئی ہوگی، نکل رہی ہوگی، تو تم اپنی روح کو اس دن دیکھ رہے ہوئے ہوگے۔ روح نکل رہی ہے، پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں خالی ہو گئے، ٹانگیں خالی ہو گئیں، گھٹنے خالی ہو گئے، پیٹ تک آ گیا، پیٹ خالی ہو گیا، اور یوں آہستہ آہستہ روح نکلتی آ رہی ہے، اور انسان آج اپنی روح کو اپنے سے جدا ہوتا دیکھ رہا ہے۔ وہ جا رہی ہے بے وفا، وہ جا رہی ہے، وہ جا رہی ہے، نکلتے نکلتے جب جسم سے پوری نکل جاتی ہے اور اوپر پرواز کرتی ہے، انسان اپنی روح کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب روح نکل گئی، اب آنکھیں بند کرے تو کون بند کرے؟ اس لیے فرمایا کہ مرنے والے کی ہمیشہ آنکھیں کھلی رہتی ہیں، پیچھے والے اس کی آنکھوں کو بند کرواتے ہیں، اس کے پاس اب خود آنکھیں بند کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ منظر بیان فرمایا اور یہ حقیقت بیان فرمائی۔ اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی ڈاکٹری، کوئی سائنس اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس حقیقت کو صرف اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو العاص بن ربیع، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے داماد ہیں، پہلے داماد ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بڑی بیٹی اپنی بہن کی طرف دی۔ تو ابو العاص بن ربیع یہ دیر سے مسلمان ہوئے۔ بدر کی جب جنگ ہوتی ہے تو ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، اور بدر کی لڑائی میں یہ کافروں کی طرف سے شریک ہوئے، اور 70 کافر قیدی ہوئے، اس میں حضرت ابو العاص یہ بھی گرفتار ہو گئے، اور قیدیوں سے مشورے سے طے یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حکم ہوا کہ گھر سے فدیہ منگاؤ، پیسے منگواؤ۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پیغام بھجوایا، ان کے گھر میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے۔ اب ان کے پاس تو کوئی ایسی رقم نہیں تھی کہ اپنے شوہر کو چھڑوائیں، تو ان کی اماں جی نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت سونے کا ایک ہار دیا تھا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہ ہار بھیج دیا۔ جب وہ ہار چلتا چلتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں پہنچا تو پہچان گئے کہ یہ ہار خدیجہ کا ہے، اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ کا وہ منظر یاد آ گیا۔ صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار اس کو واپس کر دوں۔
اور اپنے داماد کو اس شرط پر رہا کر دوں کہ تم چلے جاؤ اور میری بیٹی کو میرے پاس مدینہ بھیج دو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص کو یہ شرط بتائی، انہوں نے منظور کر لی۔ وہ گئے اور مکے میں اپنے بھائی کنانہ اس کا نام تھا، اس کو کہا فلاں گاؤں تک میری بیوی کو پہنچاؤ، اور وہاں سے صحابہ کرام کچھ آئے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آگے لے جائیں گے۔ کنانہ نے اونٹ پر بٹھایا، چل پڑے۔ حبار بن اسود اور ایک دو اور ساتھیوں کو پتہ چلا ہمارے دشمن کی بیٹی ہے، ہمارے شہر سے یوں نکل کے جا رہی ہے۔ انہوں نے حملہ کر دیا، کجاوے پر سوار تھیں، گریں، چوٹیں آئیں، پیٹ میں بچہ تھا، وہ ان چوٹوں کی وجہ سے بعد میں وہ بچہ بھی ضائع ہوا، اور لڑائی کا منظر بن گیا۔ ادھر سے اتفاق سے حضرت ابو سفیان آ گئے، خیر ہے لڑ رہے ہو؟ انہیں بتایا کہ ہمارے دشمن کی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو علیحدگی میں سمجھایا کہ بدر کے زخم ابھی ان کے تازے تازے ہیں، یہ جذبات میں ہیں، آپ اس وقت واپس لے جائیں، رات کو کسی وقت چھوڑ کے آنا۔ ہر بات ان کو سمجھ میں آ گئی، واپس لے گئے۔ اس طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی زخمی حالت میں۔ اب یہ جب منظر آ کر اپنے ابا جی کو بتایا ہوگا کہ میرے اوپر یوں حملہ ہوا ہے اور مجھے زخمی ہوں، تو حملہ کرنے والوں کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ یوں ویرانے میں یہ حشر ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے حبار کے بارے میں اتنی تکلیف تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب صحابہ کو کسی لشکر میں بھیجتے تھے فرماتے تھے اگر حبار کہیں مل جائے تو اس ظالم کو زندہ جلا دینا، اتنی تکلیف میں تھے۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، سارے پورے مکے کے لیے آج معافی کا اعلان تھا سوائے 10 افراد کے۔ وہ 10 افراد جہاں بھی ملے مار دو، ان میں ایک نام حبار بن اسود کا بھی تھا، جہاں ملے اس کو مار دینا۔ لیکن وہ بھاگ گئے، اور جب اس کے بعد حنین کی جنگ ہوئی، پھر طائف ہوا، اور سب سے فارغ ہو کر جیرانہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے۔ حبار رات کو آئے، منہ لپیٹا ہوا ہے، اور آ کر جب قریب پہنچے، اب صحابہ نے پہچانا وہ تو حبار آ گیا، مارو اس کو۔ تو جلدی سے تلواریں نکالی مارنے کے لیے۔ اتنی دیر میں حبار نے اپنے آپ کو قدموں میں گرایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، اب اسی کلمہ پڑھ چکا ہے، اس لیے اب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف دینے والے کو بھی معاف فرما دیا۔ اور پھر حبار سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ سنا یہ ہے کہ اس حبار کے خاندان نے 200 سال تک پھر سندھ پر حکومت کی ہے، اور اللہ نے ان سے بڑے اولیاء پھر بعد میں پیدا کیے۔ اور ملتان کے مشہور بزرگ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ بھی انہی حبار کی نسل میں سے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئیں اپنے ابا جی کے پاس مدینہ میں۔ بعد میں اللہ نے حضرت ابو العاص بن ربیع کو بھی صاحب ایمان بنا دیا۔ بیٹی انہی چوٹوں کی وجہ سے مسلسل زخمی تھیں اور بیمار رہیں، کئی سال حیات رہیں، لیکن بیماری میں کاٹے، حتیٰ کہ آخری وقت آ پہنچا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل دینے کے لیے بلایا اور ہدایات دیں، طریقہ بتایا، اور پھر فرمایا جب غسل مکمل ہو جائے کفن سے پہلے مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ غسل پورا ہو گیا، ہم نے عرض کیا رسول اللہ کفن کے لیے تیاری ہے، غسل پورا ہو گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہماری طرف پھینکی پردے کے پیچھے کی طرف، اور فرمایا کہ یہ برکت کے لیے میری بیٹی کے کفن کا حصہ بنا دو اس چادر کو۔ یوں کفن بھی پورا ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبرستان لے گئے، میت اتاری، قبر پر مٹی ڈالی، اور جب قبر مکمل ہو گئی اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ نہیں ہے کہ مہمانوں کی فکر کرو، روٹی تیار ہے، کھانا تیار ہے، دعوت کھا کے جاؤ۔ حکم یہ ہے کہ مرنے والے کی فکر کرو، اس کی قبر پر بیٹھو
اور اتنی دیر بیٹھو کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جا سکے، اور اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ نکیرین آئیں گے، اس سے ابھی سوال جواب ہوگا، تمہارے بیٹھنے سے وہ انس محسوس کرتا ہے۔ اور ہم نے سنت کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، اور فٹافٹ وارثوں کو فکر ہوتی ہے کہ مہمان کھانے بغیر نہ چلے جائیں، اور دعوت تیار ہے وہ کھا کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان نہیں ہوتا تھا کہ مہمان کھانا کھا کے جائیں، وہاں فکر ہوتی تھی تو مرنے والے کی فکر ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کی قبر پر بیٹھے ہیں تدفین کے بعد، اور چہرہ انور اداس ہے، پریشان بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر یوں اداسی میں گزارے، اور کچھ دیر کے بعد چہرے پر رونق آ گئی، خوشی آ گئی، فرحت آ گئی۔ اب صحابہ کرام کو حوصلہ ہوا، یا رسول اللہ خیریت تھی، پہلے آپ پریشان بیٹھے رہے، اب خوشی آ گئی۔ تو جملہ فرمایا کہ میری بیٹی زندگی میں بڑی لمبی بیماری کاٹ کے آئی ہے، لمبا عرصہ تکلیفوں میں رہی ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ پھر قبر بھی کہیں سختی نہ شروع کر دے، اس لیے میں اس کی قبر پر بیٹھا اللہ کی طرف متوجہ تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ نے میری بیٹی کو قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر۔ حالانکہ کتنی بڑی ہستی کی صاحبزادی آج قبر میں اتر رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی فکر مند ہیں کہ دیکھو قبر میری بیٹی کے ساتھ آج کیا سلوک کرتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے، حضرت ابو طالب کی اہلیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، اماں جی بھی پیاری ہو گئیں، اور پھر دادا جی نے کچھ عرصہ، اس کے بعد پھر چاچا جی نے سنبھالا، خواجہ ابو طالب نے اور ان کی اہلیہ نے۔ اور وہ چاچا جی نہیں ہیں، انہوں نے ابے کا پیار دیا، یہ چاچی نہیں ہیں، اماں والا پیار دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاچی نہیں کہتے تھے، اماں جی کہتے تھے، اس لیے کہ اسی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سہارے دیے۔ اور خواجہ ابو طالب نے وہ حق ادا کر کے دکھایا، پورا مکہ ایک طرف ہے اور خواجہ ابو طالب ایک طرف ہیں، اور ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اپنے بھتیجے کو، جو کچھ ہو جائے۔ تو خیر صاحب ایمان بنی، ہجرت کی، مدینہ منورہ آئی، اور یہاں آ کر بیمار ہوئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر ہوئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ آج اماں جی اللہ کو پیاری ہو گئیں، اماں جی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو آ گئے، فرمایا آج میں دوسری دفعہ یتیم ہو رہا ہوں، ماں سے دوسری دفعہ یتیم ہو رہا ہوں۔ صحابہ کو، صحابیات کو فرمایا میری اماں کو غسل دو، کفن سے پہلے مجھے اطلاع کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا میری اماں جی کی جا کے جنت البقیع میں قبر بناؤ، قبر کا بڑا گڑھا کھود لو، اور نیچے لاحد بنانے سے پہلے مجھے اطلاع کرنا۔ ادھر غسل شروع ہو گیا، کچھ دیر کے بعد اطلاع آ گئی یا رسول اللہ اماں جی کا غسل پورا ہو گیا۔ کون ہے اماں جی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی ہیں، جو جنتی مردوں کے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی یہ وہ خاتون ہیں جس خاتون کے گھر میں جنت کے 2 عہدے ہیں، 2 عہدے ہیں جنت کے۔ جنتی عورتوں کی سردار بھی اسی گھر کی فرد ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی اسی گھر کے افراد ہیں۔ آج اس گھر کی مائی اللہ کو پیاری ہو رہی ہے اور قبر میں اتر رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیں۔ ادھر جب غسل پورا ہو گیا، آج پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھینکی، فرمایا میری اماں کے قبر کا، کفن کا اس کو حصہ بنا دو۔ اور پھر جب وہ قبر کھود لی بڑا گڑھا، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لاحد اپنے ہاتھ سے کھودی۔ ماں اور باپ کا حق کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں۔ سگی ماں نہیں ہے، چاچی جی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں، اپنی اماں کی قبر اپنے ہاتھ مبارک سے کھدائی کر رہے ہیں، لاحد کھودی۔ اور صرف اس پر پھر بس نہیں ہے کہ لاحد کھودی،
بلکہ اپنی اماں جی کی قبر میں تھوڑی دیر کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے کہ میرا جسم اطہر لگ جائے گا اور میری اماں کی قبر میں نور آ جائے گا۔ اب جس قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خود لیٹے ہوں تو اس کے جنت بننے میں کیا شک باقی رہ جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احساس دلا رہے ہیں کہ قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس لیٹ جائیں گے کوئی لٹا دے گا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے آنا کہ تم قبر کے عنقریب مہمان بننے والے ہو۔ کوئی سرداری، کوئی سرمایہ داری، کوئی امیری، کوئی عہدہ، وہاں سب برابر ہو کے جائیں گے۔ اور آج فرشتوں کے رحم و کرم پر ہیں، اللہ کی رحمت کے رحم و کرم پر ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خدمت کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال۔ کوئی 10 منٹ کے لیے کسی اللہ کے ولی کی خدمت کر لے، ساری زندگی فخر کرتا ہے کہ فلاں اللہ کے ولی کی مجھے ایک دفعہ خدمت کا موقع ملا تھا۔ اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال خدمت کی، اور 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی حضرت انس کے لیے۔ ایک دن بیٹھے دعا دی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و ادخلہ الجنہ، اے اللہ انس کو مال بھی خوب دے، انس کو اولاد بھی خوب دے، اور انس کو جنت بھی عطا فرما دے۔ یہ 2 دنیا کی دعائیں تھیں، اور دنیا نے ان کو آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ 80 بیٹے تھے، 80 بیٹے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے، 3 بیٹیاں تھیں۔ جس دن فوت ہوتے ہیں بیٹے بیٹیاں اور پوتے دوتے ملا کر 100 تعداد تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ اس کی اولاد زیادہ فرما۔ اور پھر اللہ نے مال خوب دیا تھا، سب کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، حضرت انس کے باغ 2 دفعہ پھل دیتے تھے۔ اللہ نے مال بھی خوب دیا، اولاد بھی خوب دی۔ جب یہ 2 دعائیں دنیا میں پوری ہو رہی ہیں تو تیسری دعا میں کیا شک رہ گیا کہ اللہ اس کو جنت بھی عطا فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ قبر بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جب وفات کا وقت آیا تو اپنے وارثوں کو فرمانے لگے، یہ میرے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال ہیں، میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے جب میری وفات ہو جائے اور مجھے غسل کفن دے لو تو یہ بال مبارک میرے ہونٹوں پر رکھ کر پھر مجھے قبر میں اتارنا، کہ ان بالوں کی برکت سے اللہ میری قبر کے مرحلوں کو آسان فرما دیں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا احساس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اس قبر میں کیا کام آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جائے گا اور قبر میں سوال کرنے کے لیے فرشتے قریب آنا چاہیں گے، خوبصورت شکل کا ایک نوجوان نکلے گا اور فوراً اس کے پاس آ جائے گا، فرشتوں کو پیچھے ہٹا دے گا، اس کو حوصلہ دے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، جو پوچھتے ہیں پوچھنے دو۔ فرشتے چلے جائیں گے، یہ اس سے پوچھے گا کہ یار میں نے تو سنا تھا کہ قبر تنہائی کا گھر ہے، لیکن تو آ گیا، یہ تو تنہائی نہ ہوئی، تو کون ہے تو آج بڑے مشکل وقت میں میرے کام آیا ہے؟ تو وہ نوجوان جواب دے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ آج اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا، آج اس کو وحشت کا احساس نہیں ہونے دینا، اس کی قبر میں تم نے اس کا ساتھی بن جانا ہے۔ میں انسان نہیں ہوں، مجھے آج اللہ نے اس شکل میں تیرے ساتھ ہمدردی کے لیے بھیجا ہے، اور میں تیری زندگی کے نیک اعمال ہوں۔ کتنے نیک اعمال جمع کر لیے میں نے اور آپ نے، بس یہ احساس کر کے جائیں رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں جہاں اور فکر ہو رہی ہے، یہ فکر اصل فکر ہے کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم قبر کے ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم آخرت کے ہیں۔ چاہے اس دن 1 دن بعد چلے جائیں، چاہے مہینے بعد چلے جائیں، سال بعد جائیں، ہمارا آخری ٹھکانہ وہی ہے، مستقل ٹھکانہ وہی ہے، اصل ٹھکانہ وہی ہے، اسی کی طرف ہم جانے والے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں اسی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی نیکیاں کمائیں، اور پھر کچھ ایسے راستے چھوڑ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں تمہیں ملتی رہیں۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راستے بتائے جو میں نے حدیث پاک پڑھی۔ فرمایا نیک اولاد چھوڑ جاؤ، وہ تمہارے بعد نیکیاں کرتی رہے گی تو ان کی نیکیوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی تمہیں پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کوئی صدقہ جاریہ، کوئی اسپتال، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی نیکی میں خرچہ ڈال جاؤ، حصہ ڈال جاؤ، وہ نیک کام ہوتا رہے گا،
تمہیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ فرمایا کوئی علم چھوڑ جاؤ، علم چھوڑنے کا مطلب کتابیں چھوڑ جاؤ لکھ کر، کتابیں چھوڑ جاؤ چھاپ کر، کوئی علم کسی بچے کو پڑھا جاؤ، قرآن پڑھا جاؤ، حدیث پاک پڑھا جاؤ، یہ نیک دین کا علم آگے چھوڑ جاؤ، یہ جب تک پڑھایا جاتا رہے گا اس کا بھی تمہیں ثواب اور فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ نے یہ شکلیں بنا دی ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں اس کا اجر اور ثواب پہنچتا رہے۔ اللہ پاک